الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ جیسے ہم نے یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور تمام ارواح کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایک اچھا خاصا عرصہ روحوں نے اللہ رب العزت کی صحبت میں گزارا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تمام ارواح کو سلا دیا، ٹھیک ہے، سلا دیا۔ سلانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ جب دنیا کا قیام ہوا تو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ان سوئی ہوئی جو ارواح ہیں ان میں سے ایک روح کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اسے اس بچے کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، ٹھیک ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ رب العزت نے چنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا یا ان کا انتخاب کیا، یہ تب ہی ہوتا ہے جب اور بھی آ, آ, مخلوقات یا اور بھی ارواح موجود ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جس سانچے کو تیار کر کے جنت میں رکھا وہ صرف سانچہ تھا، پھر تمام ارواح میں سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کا انتخاب کیا اور اس روح کو اس سانچے میں منتقل کیا، جس کے بارے میں نے وہ آیت پڑھی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب کیا۔ پھر اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت اس سین کو بیان کر رہے ہیں، اس سین کو کہ جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے جو حدیث میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، وہ بھی ہمیں اس بات پہ تھوڑا سا فائدہ دے گا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا جس سے تمام ارواح جو ہے نا وہ پیدا ہو گئیں۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ تمام ارواح سے انٹروڈیوس کروایا۔ میں نے حدیث نکالوں تاکہ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے تمام ارواح کو پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تمام ارواح کو آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کا یعنی تعارف کروایا۔ تو آدم علیہ السلام کو ان تمام ارواح میں سے ایک روح جو ہے نا وہ اس کی جو پیشانی پہ روشنی تھی اس نے اٹریکٹ کیا۔ تو اللہ رب العزت سے آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ داود علیہ السلام ہیں، بعد میں آنے والی تیری اولادوں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ ان کی عمر کو 100 سال کر دیں، 40 سال میری عمر میں سے لے کر کے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی عمر 100 سال کر دی گئی۔
تو جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اسرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ آ، آدم آپ کی رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا میرے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ نے 40 سال جو تھے وہ آ، دے دیے تھے، کیا نام ہے، اپنے بیٹے داود کو۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہاں پر آدم علیہ السلام نے بھولنے کے بعد اختلاف کیا، جس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی اختلافات کرنے لگی۔ تو اب اگر اس حدیث کو دیکھیں، اس حدیث کو ہم سمجھیں گے آگے جا کے مزید انشاءاللہ، جب ہم آیت نمبر 33 34 35 پہ جائیں گے تو وہ ہمیں مزید وہ جو حدیث ہے وہ فائدہ دے گی۔ یہاں پر اب جو پوائنٹ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے سب سے پہلے آیت کی جو ٹیکنیکلٹی ہے ہم اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے جو فوائد ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ جب آدم علیہ السلام سے وَإِذْ قَالَ وَإِذْ، اور جب قَالَ کہا ربو کا آپ کے رب نے، یاد رکھ لینا ہم نے یہ پیچھے سمجھا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو انتہائی زیادہ محبت اور انتہائی زیادہ مضبوط رشتے کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت اپنے اسی رشتے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ربو کا تیرے رب نے۔ اب رب کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اگر تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سن رکھی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ رب کا معنی کیا ہے۔ اور جب کہا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی جاعلن، اگر ہوتا یہاں پہ اجعلو میں بناتا ہوں، بناؤں گا، تو پھر معنی بننا تھا کہ اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں۔ اور جب یہ کہا جائے انی جاعلن تو یہ ایک سرٹن جملہ ہے، ایک کنفرم جملہ ہے، اور یہ اطلاع ہے، یہ مشورہ نہیں، ٹھیک ہے، مشورہ نہیں، یہ ایک اطلاع ہے۔ میں بنانے والا ہوں، یہ اطلاع دی جا رہی ہے فرشتوں کو، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ۔ قالو تو انہوں نے کہا اتجعلو کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں یفسدو جو فساد کرتا ہے یا کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو بہاتا ہے یا بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، قالا تو اللہ رب العزت نے کہا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو آپ نہیں جانتے۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کا اسلوب کل بتا رہا تھا تو بات تھوڑی سی آف ہو گئی اور میں اس کو کور نہیں کر سکا۔ جیفری لینگ وہ ایک پروفیسر ہیں، وہ ان کی کافی ساری جو ہے نا وہ تقاریر ہیں، 1989 میں انہوں نے میرے خیال میں اسلام قبول کیا یا 1988 میں، تو وہ اپنے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجھے کسی نے دیا، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے طلباء میں سے یا میرے کسی دوست احباب میں سے مجھے قرآن کی کاپی دی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں تھا اور ڈھونڈنے کو پڑھنے کو کچھ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے کوئی ایسی کتاب نہیں ملی جو میں نے نہ پڑھ رکھی ہو، تو میرے ہاتھ میں پھر وہ قرآن کی کاپی آئی جو میرے پاس موجود تھی، تو میں نے اس دن پہلی دفعہ اس کاپی کو کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ تو جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے دماغ نے سوال پیدا کرنے شروع کیے، سوال پھینکنا شروع کیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ یہ جو مصنف ہے لگتا ہے یہ بھول رہا ہے، الفاظ کی جو ترتیب ہے، جملوں کی جو ترتیب ہے بہت سی عجیب سی ہے۔ تو اس سے کہا کہ میں نے
ایک بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، 4 بار پڑھا، بار بار پڑھتے پڑھتے مجھے بات سمجھ آنا شروع ہوئی، تو مجھے لگا کہ نہیں، دیر از سم تھنگ. تو کہتا کہ میں اپنی زندگی میں نے بچپن سے لے کے اپنی جوانی تک بہت سے ایسے حالات دیکھے تھے کہ جن کے بعد میرا یہ نظریہ قائم ہو چکا تھا کہ انسان کو پیدا ہی کیوں کیا گیا ہے. I was so confused کہ میرا خدا تعالیٰ سے یقین اٹھ چکا تھا، اور یہ ایک سوال بہت مضبوطی سے مجھے شکوک و شبہات کی دلدلوں میں پھنسا چکا تھا کہ انسان کو پیدا ہی کیوں کیا گیا ہے. اتنا وائلڈ، اتنا وحشی، اتنا ظالم انسان ہے، تو کیا حکمت ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ جب میں پڑھتے پڑھتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے پہ پہنچا تو مجھے بات سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ کوئی سٹوری بیان ہو رہی ہے. تو میں نے آیت کو 1 دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا، 4 دفعہ پڑھا. بار بار پڑھنے کے بعد مجھے بات سمجھ آنا شروع ہوئی. تو میرا جو ذہن تھا وہ سوال کریٹ کر رہا تھا، اور یہ جو کتاب تھی ان سوالوں کو انکاؤنٹر کر کے ان کو جواب دے رہی. اس نے کہا کہ میں نے جب اس واقعے پہ پہنچا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا تو کیوں پیدا کیا. اس نے کہا کہ میں چونکہ اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھ چکا تھا، بہت زیادہ، اسپیشلی اپنے والد کی طرف سے. وہ کس قدر اکھڑ مزاج، شرابی، بدتمیز، ظالم قسم کا انسان تھا. دوسری طرف میری ماں ہے، انتہائی رحیم، انتہائی شفیق، انتہائی زیادہ ہارڈ ورکنگ، اور ان کو ایسے ظالم شخص سے واسطہ پڑا ہوا ہے. گھر میں کوئی بھی ایسا دن نہیں تھا جب لان تان، لڑائی جھگڑا نہ ہوا ہو. اور میں یہ سوچتا تھا اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہ کیا کیا حکمت ہو سکتی ہے اس انسان کو پیدا کرنے میں. تو میں نے جب اس واقعے کو پڑھنا شروع کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو قرآن پاک کی روح سے، تو مجھے جب میں نے یہ دیکھا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ کیا تو ایسے شخص کو بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد کھڑا کرے گا، خون بہائے گا. تو کہنے لگا، میں نے کہا ہاں ہاں، یہی تو میرا اعتراض ہے. Why you are going to create a person or a creation that is going to cause bloodshed, going to cause corruption, you know, on the earth. کیا وجہ ہے. میں نے کہا کہ میرے اس سوال کا جواب مجھے تب احساس ہوا کہ یہ میں ہی نہیں ہوں، کسی اور نے بھی یہ آبجیکشن لگا رکھا ہے. پھر جب میں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو پڑھا تو مجھے احساس ہوا، مجھے پتہ چلا اس حکمت کا کہ جس حکمت کے پیچھے یا بنا پر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. اب میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہے تو قرآن پاک کو کھولیں اور اس آیت کو پڑھیں. میں قرآن پاک کھول دیتا ہوں احتیاط کے لیے، اور اس کے بعد اسباق حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ تمام ترجمے جو آپ نے سن رکھے ہیں، وہ تمام تفاسیر جو آپ نے پڑھ رکھی ہیں، ان سب کو بھی لے آئیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک سے بالکل وہی طریقہ جو اس شخص نے اختیار کیا ہے، جیفری لینگ نے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وہی طریقہ آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں پھر قرآن آپ کو کیا بتاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی آیت نمبر 30 نکال لینی ہے، سورہ بقرہ کی. یہ آیت نمبر 30 ہے، اور میں آپ کے ساتھ یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں تاکہ you guys can have a look. مجھے یاد نہیں کہ سب سے بہترین ترجمہ کون تھے. ایم پی انوار البیان، پروفیسر احمد یار صاحب. اوکے، I hope everybody got to see my screen. نظر آ رہی ہے. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربو کا، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی کہ میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ. قالو، انہوں نے کہا، اتجعلوا، کیا آپ بنائیں گے، فیہا، اس میں، من، اس کو جو، یفسدو فیہا، توازن بگاڑے گا اس میں، فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور بہائے گا دماء، خون. واہ،
حالانکہ در حالا در در درا حالی کے درا حالی کے یہ دراصل دراصل یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ واو کے پیچھے ایک معنی ہے، یہ بھی ہوتا ہے جو کیفیت بتاتا ہے. حالانکہ نحن نسبح ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور نقدس کا بھی وہی معنی ہے، جو تسبیح کا معنی ہے وہی تقدیس کا معنی ہے، لیکن ہم فرق سمجھیں گے. اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں. قالا اس نے کہا انی عالم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون تم نہیں جانتے جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں پہ نا کچھ تھوڑا سا ریفرنس پیچھے جانا پڑے گا ہمیں ایک بات کو سمجھنے کے لیے، کہ کل میں نے بتایا تھا کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس سے لے کر هو الذی خلق لکم. آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک میں تلاوت نکال لوں آپ کو دکھانے کے لیے. قرآن پاک تلاوت، یہ قرات ہے. ہمارے پاس یہ آیت ہے، آیت نمبر 20، یہ رہی 21. یا ایھا الناس اعبدوا، یہ لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ایک گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے. اگر دیکھیں نا اس آیت میں ہی، اللہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پانی نازل کیا، پھلوں کی صورت میں تمہیں رزق دیا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، تم اس بات کا علم ہے جان بوجھ کر کے، یعنی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے پھر دیکھا کہ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس اللہ کا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور سوری کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر آخری آیت میں وہی مضمون رپیٹ ہوا جس میں اللہ رب العزت نے زمین کی جو سہولیات ہیں انسان کے لیے ان کو رپیٹ کرتے ہوئے فرمایا وہی ذات ہے جس نے تم سب کے لیے سب کچھ پیدا کیا. پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور آسمانوں کو 7 آسمانوں میں ترتیب دے کر کے سیٹ کیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو ان آیات کے ذریعے اللہ رب العزت نے گراؤنڈ سیٹ کر دیا کہ یہ مت سوچنا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو غلطی کی بنا پر جہنم سے سزا کے طور پر نکالا گیا ہے، بلکہ that was my plan all along, that is Adam is going to spend his life on the earth for a challenge، اور اس چیلنج کو پورا کرنے پر قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا باقی معاملات ہمیں معلوم ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ. اس کے بعد ہم نے جو آیت ابھی ڈسکس کی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ اس آیت میں سے کیا اہم نقطے اخذ کر سکتے ہیں، کون کون سے اہم نقطے اخذ کر سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مشکل سوال ہے، میں نا ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ سینیریو بلڈ کر لیں. سینیریو یاد رکھ لینا، یہ جو واقعہ ہے، یہ والا، یہ جو سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ ایک اسے کیا بولتے ہیں، عملی تمثیل. عملی تمثیل عملی تمثیل کے لیے انگلش کا لفظ کیا ہے؟ آپ کوئی چیز کر کے دکھائیں، کوئی عمل کر کے دکھائیں سکھانے کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پریکٹیکل ایگزامپل. ہاں ایک اور لفظ ہے اس کے لیے، وہ میرے لفظ آ رہا ہے. خیر، اسے عملی تمثیل بولا جائے گا، عملی تمثیل. تو اللہ رب العزت نے ایک عملی تمثیل کے ذریعے خود کو انوالو کر کے، فرشتوں کو انوالو کر کے، آدم کو انوالو کر کے، اور شیطان کو انوالو کر کے ایک لفظ پھر آیا، پھر فلیش ہو گیا، ایک عملی تمثیل کے ذریعے بہت کچھ سکھایا، ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. تو یہ پہلی آیت ہے، اس کے لفظی ترجمے پہ غور کریں اور سوچیں کہ ہمیں اس سے کیا کچھ اسباق حکمتیں سمجھ آ سکتی ہیں. ڈیمونسٹریشن، that was my word، ڈیمونسٹریشن. تو اللہ رب العزت نے یہ ڈیمونسٹریشن دی ہے، خود کو اس ایگزامپل میں انوالو کر کے،
فرشتوں کو انوالو کر کے، آدم کو انوالو کر کے، ابلیس کو انوالو کر کے. اب یہ ڈیمونسٹریشن کس چیز کے بارے میں ہے؟ یہ سوال ہے. سوچیں، اسی آیت پہ رہنا ہے ابھی، اس سے آگے نہیں جانا. कौन सी आयत 30 नंबर 30 आयत یہ इस आयत पर रहना है اسکرین پہ شیئر کی ہوئی ہے میں نے. हाँ ये 30वीं आयत है ना ہاں جی، آیت نمبر 30 ہے. क्या सवाल था आपका سوال یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کون سا اہم نقطہ ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں اور کیسے سیکھیں گے؟ یا کتنے اسباق ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں صرف اسی آیت سے؟ میں نے اشارہ دے دیا کافی ڈیٹیل سے. ایک تو تخلیق آدم کیوں ہوئی، یہ سوال اس میں ڈسکس کیا جا رہا ماشاء اللہ، تخلیق آدم اوکے کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے. ہے. اور اگر ہم اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فائنل اتھارٹی ہیں. ایون فائنل اتھارٹی سمجھانے کے لیے ڈیمانسٹریشن دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، وہ سوال کرنے کی آپ کو اجازت دے رہے ہیں تاکہ مکمل یقین کے لیے ہو، اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے. تو ہمیں بھی جب ہم اگر کہیں پہ ایز اے اتھارٹی ورک کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ جو چیز ہے وہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہم اس کو بس ایز اے مارشل آرڈر نہیں دے دیں کہ میں نے کہہ دیا ہے تو ہے. لیٹ ٹو نو. اوکے ماشاء اللہ. اس کے علاوہ پھر اس میں جو ہے وہ پریکٹیکل ورک، پریکٹیکل سرچنگ آ جاتی ہے کہ اب نیکسٹ ظاہر سی بات ہے، اب اس میں سوال ہو رہا ہے، کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو سوال کر رہا ہے اس کو سوچنے کا موقع بھی مل رہا ہے، وہ بھی خود سوچے گا. ریزننگ ہے اس میں. اس کے علاوہ ریزننگ کوئی اور ٹرائی کرنا چاہ رہا ہے اس سے پہلے کہ میں شروع کروں؟ کسی ایک فالٹ کو یا کسی ایک کمزوری کو دیکھ کے آپ آن دا ہول ریجیکشن نہیں دے سکتے. نہیں. ایسا گڈ پوائنٹ بائی دا وے. مطلب وہ فرشتوں نے فساد آدم کی خوب خامی دیکھی کون سی ہے؟ فساد کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا زمین پہ فساد کریں گے. آدم کی کون سی خامی دیکھی ہے؟ ہاں وہ تو نہیں دیکھی. تو دیٹس بٹ اٹ. تو دیٹ مین دے آر اسیومنگ. assumption نہیں ہونی چاہیے. You got a really powerful point. You got a really powerful point. I need everybody to think this way. This is what I wanted. ہاں، assumption پہ اعتراض ہے کہ تم انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اللہ رب العزت ہاں 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 کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے ابھی اس کا دیکھا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، گڈ پوائنٹ. گڈ پوائنٹ، یو ہیڈ اٹ دیٹ رائٹ وے. اس کے علاوہ ناؤ اب کھانے کھلیں گے صاحب کے انشاءاللہ. اب کھانے کھلیں گے. برنگ another one the same way. جی 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 that's it. Everybody done. میں شروع کروں پھر؟
چلو جی آئی تھنک دیٹس اٹ. ماشاء اللہ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن علم القرآن. قرآن کے استاد کون ہیں؟ خود اللہ رب العزت. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے استاد ہونے کی آیات میں سے جو سب سے پہلی آیت میں اپنے استاد ہونے کا ثبوت دیا ہے وہ یہ والی آیت. یہ واقعہ ہے. یہ واقعہ تو آگے آئے گا نا، علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ. ٹھیک ہے. اچھا تو اب چونکہ یاد رکھ لینا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں تمام شعبوں سے افضل، تمام ذمہ داریوں سے افضل ایسی ذمہ داری کہ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو خود اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. تاکہ سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. امیجن. اور وہ کیا ہے؟ وہ کون سی سنت ہے؟ استاد بننا. ٹھیک ہے. استاد جو ہے یہ سب سے افضل ترین شعبوں میں سے شعبہ ہے. تعلیم سب سے افضل ترین شعبوں میں سے شعبہ ہے. آپ نسل تیار کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہوتے ہیں. صدقہ جاریہ کے. ٹھیک ہے. اور یہیں پہ بس نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے. سبحان اللہ. تمام انبیاء کی. یہ اتنا افضل عمل ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی سنت تو ہو اور اللہ رب العزت کر کے نہ دکھائیں؟ سبحان اللہ. تو پڑھانے کے آداب، سب سے پہلے پڑھانے کے آداب کی طرف آؤں تو بات شروع کر لیتے ہیں. میں کچھ اور بھی چیزیں ڈسکس کرنے والا تھا لیکن وہ کرتے ہیں، وہ لفظ خلیفہ کی بحث میں کریں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. چلو اب تھوڑا سا آداب پہ بات کر لیں پھر واپس خلیفہ پہ آتے ہیں. ایک ہوتا ہے، میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں، یو آر آسکنگ somebody، تب اگلے بندے کا اعتراض کرنا ٹھیک ہے نا، رائے دینا ٹھیک ہے. لیکن آپ تو پوچھ ہی نہیں رہے، آپ تو بتا رہے ہیں. تب کسی کا اعتراض کرنا بنتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ بتا رہے ہیں. بتا رہے ہیں. اوکے. اور اگر کوئی بتانے پر یعنی اطلاع دینے پر مثال کے طور پر بھئی آپ کی موٹر سائیکل چوری ہوگی اور بندہ اوپر سے میرا گریبان پکڑے، بھائی یہ کیسے ہوا؟ او بھائی میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، آپ کا اب مجھ پہ سوال جواب نہیں بنتا ہے. میں نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل چوری ہوگی. اب آپ نے ڈھونڈنے کے لیے جو طریقے اختیار کرنے وہ کریں، مجھ سے نہ پوچھیں. بری بات ہے نا کہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، آپ مجھے اوپر سے اعتراض کر رہے ہوں. پوائنٹ سمجھ آنا شروع ہوا کسی کو؟ یہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ جو ہمارے مسالک کے اندر موجود ہے، ہمارے مسالک کے اندر، وہ ہے مسئلہ تقلید. تقلید کیا ہے کہ گدھوں کی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، جو سٹیج پہ بیٹھ کے جاہل مولوی بول جائے، ٹھیک ہے، خواہ وہ کچے دھاگے سے انسان کو 40 سال سے لٹکا دے اور وہ بتائے کہ اس نے 40 سال بغیر وضو کے، بغیر نہائے کے، بغیر پاکیزگی کے، بغیر سوئے 40 سال عبادت کی، اور تو آگے سے اس جاہل ملا کی بات سن کے سبحان اللہ کر دے. تو اعتراض نہیں کر سکتا ہے، تجھے اس بات کا حق حاصل نہیں. اللہ رب العزت نے اس سارے سسٹم کی، اس نظریے کی
اس عقیدے کا رد کر دیا اس آیت کے ذریعے. کس کا؟ تقلید کے عقیدے کا. تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا. اور اچھا جی، اللہ رب العزت اطلاع دے رہے ہیں، فرشتے اوپر سے اعتراض کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت بولتے کالا، جب کالا کا لفظ آتا اس کے بعد آتا انی خالق جبار قہار علیم حکیم، ایسے جواب آتا. کہ تم ہوتے کون ہو؟ امیجن اللہ رب العزت کے سامنے کا مخلوق ہے، کہاں خالق، کہاں مالک، کہاں بادشاہ، کہاں پہ ایک فقیر. اور بادشاہ کی ایک ہوتی نا کہ وہ بادشاہ رائے لے رہا ہو تو چلو وہ بندہ نہ چیز گستاخی کر دے رائے کے خلاف جا کر کے، پر یہاں پر تو بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں، میں زمین میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب فرشتے تو ایسی مخلوق ہے جیسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، بٹ یہ تو اعتراض، یہ تو ہے ہی نہیں. اب اللہ رب العزت نے اس کا بھی رد کر دیا. او بھائی، فرشتوں کو عقل سے محروم مخلوق مت سمجھو، ان کے پاس شعور ہے، مرضی نہیں ہے. اگلا پوائنٹ نوٹ کر لیا. اب فرشتوں کو چاہیے تھا کہ اگر ان کو اللہ رب العزت کی محبت کا، اللہ رب العزت کے پیار کا، اللہ رب العزت کی شفقت کا، وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کا ان کو اگر اندازہ نہ ہوتا اور انہیں وہی امیج دکھایا گیا ہوتا جو پاکستانی ماں یا باپ یا مولوی ایک مسلمان کو دکھاتا ہے، معصوم بچے کو دکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت غصے میں بیٹھے ہیں، وہ تمہیں سزا دے دیں گے، اللہ آپ پہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ آپ کو جہنم میں پھینک دیں گے، یہ دھمکیاں دے دے کے اس بچے کو اللہ سے اتنا دور کر دیا ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، یعنی اسے اللہ کی ناراضگی معنی نہیں رکھتی. اتنا یہ لفظ گھٹیا طریقے سے استعمال کیا گیا کہ اللہ رب العزت کا غصہ یا عذاب اس کے لیے معنی نہیں رکھتا. It doesn't bother him anymore. جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایک بات کا پتہ چلتا ہے. ہمیں کس بات کا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ رحیم ہے، جس کی بنا پر فرشتوں کو اتنی ہمت ہوئی. کتنے رحیم ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ، کتنا پیار کرنے والے ہیں. میں نے اس کی آپ کو ایک مثال دوں گا. مثال کچھ یوں ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی محبت کے بارے میں، رحمت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ، فرعون جس نے خود کے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے مجھ کو ذاتی گرج تھا، مجھ کو ذاتی اس سے نفرت تھی. اور جب وہ ڈوب رہا تھا تو میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کے منہ کو ریت سے بھر دوں، کہیں اس کے منہ سے یہ نہ نکل جائے اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اگر اس کیفیت میں بھی کہ اس نے ساری زندگی کفر کی عالم میں گزار دی، خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے گزار دی، ڈوب رہا ہے، آخری سانس پر ہے، اگر اس وقت بھی اس کے منہ سے یہ نکل جاتا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اللہ کی اتنی عظیم رحمت ہے کہ فرعون کو بھی معاف کر دیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس قدر مہربان، اس قدر پیار کرنے والے، اس قدر رحیم، اور یہاں پہ ہماری بندوق ہے جو ہر وقت تیار ہے اللہ رب العزت کے غصے کی گولیاں چلانے کے لیے، اور ہماری اوقات بھی نہیں، یعنی ہماری اوقات بھی نہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں بھئی اسرائیل یہ کر رہا ہے فلسطینیوں کے لیے، اللہ رب العزت کیوں نہیں اسرائیلیوں کو تباہ کر دیتے؟ بھئی کبھی اگر یہی رول تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت ہر ظالم کے ساتھ کرے، کبھی خود بھی شیشہ اٹھا کے دیکھا ہے؟ تم تو کبھی زندہ نہ بچتے.
سب سے پہلے تم مر چکے ہوتے، جتنے بڑے بڑے ظلم تم کرتے ہو، اب تم کو معافی مل رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اسی بنا پر ان کو بھی معافی مل رہی ہے۔ جتنے تمہارے ظلموں پر اور گناہوں پر اللہ نے پردے ڈالے ہیں، اتنے ہی باقی کے لوگوں کے گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ پردے ڈال رہا ہے۔ سمپل از دیٹ، سمپل از دیٹ۔ جب میں لوگوں کو اللہ کے عذاب کی وعید سناؤں تو خود کو اس قابل سمجھ سکتا ہوں کہ میں اللہ کے عذاب کی وعید کا حقدار نہیں ہوں۔ میں 100% پرفیکٹ ہوں، پیور ہوں، اور اگر نہیں ہوں تو مجھے اس زبان کو کھولتے ہوئے اتنی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے جملے کسی کے دل میں اللہ رب العزت کا جو حقیقی خوف ہے اس کو دفن نہ کر دے، ختم نہ کر دے۔ ہمت کس نے دی میں بول جاؤں کسی کو کہ تم پہ اللہ ناراض ہو گئے؟ How dare I am to say that? How dare! کتنی گھٹیا حرکت ہے یہ بات کہنا کہ تم پہ اللہ ناراض ہو گئے۔ بھئی مجھے ماں ہونے کے ناطے سے، باپ ہونے کے ناطے سے میری انا کی جو ہے نا یا میری شان میں میری ذات کا مسئلہ ہے، اور میں اس کو اللہ کے گلے میں ڈال رہا ہوں، اور وہ بھی بہتان۔ اور وہ اللہ رب العزت کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ مجھے یاد ہے اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی تو بندہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، اللہ رب العزت تو سزا بھی تو دینے والے ہیں، اتنا لوگوں کو اللہ کے بارے میں آپ پیار بھری باتیں کریں گے تو نیکی کون کرے گا؟ ہاں، جو لوگ لوگوں کی محبت میں کر جاتے ہیں خوف سے نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت آ گئی، یقین کریں کچھ بھی نہیں کہنا پڑے گا۔ اب اللہ رب العزت جب بھی، اس لیے میں نے بولا جب بھی لفظ ربو کا، ربکم استعمال کرتے ہیں اپنی انتہائی زیادہ محبت والے یعنی انتہائی پسندیدہ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے سب سے پسندیدہ، سب سے پاورفل، سب سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے والا جو لفظ ہے وہ رب ہے۔ یہ رحمان سے بھی زیادہ ہے، یہ رحیم سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھ لیں کتنی دعائیں ہیں جو ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام نے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ لفظ ہے اتنا پاورفل، رب، لفظ رب، اور یہ اتنا پاورفل ہے کہ بندہ ایک دفعہ بولے اللہ رب العزت جواب میں 3 دفعہ فرماتے ہیں یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ بندہ ایک دفعہ بولے یا ربی، اللہ اکبر، اتنی حیا و محبت، پیار کرنے والی ذات۔ اور ہم نے ایسا امیج بنایا ہوا ہے کہ غصہ، عذاب، سزا، ناراضگی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ذہن میں آتا اللہ رب العزت کے بارے میں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب لفظ خلیفہ نے بہت کچھ بتا دیا۔ لفظ خلیفہ کیا ہے؟ اب میں واپس وہیں پہ آتا ہوں، خلیفہ کو سمجھیں۔ خلیفہ کے 4 معنی ہیں، لفظ خلیفہ کے 4 معنی ہیں۔ پہلے نمبر پر خلیفہ کا معنی ہے یخلف بعدہ بعضا، ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کا آنا، ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کا آنا۔ دوسرا، ایک کے یعنی بچوں نسل در نسل آگے بڑھنا، بچے پیدا ہوئے، ان کے پھر آگے بچے پیدا ہوئے، پھر ان کے آگے بچے پیدا ہوئے، پھر ان کے آگے بچے پیدا ہوئے۔ 2 نمبر 3، ایک حاکم کا معتبر شخص کو اپنی جگہ پر قائم مقام یا اپنی جگہ پر کسی اور کو حاکم مقرر کرنا، وہ بھی ہے لفظ خلیفہ۔ اس کے بعد ہے
किसी को बा इख्तियार बनाना, मिसाल के तौर पर ये ऑफिस है और मुझे जाना है कहीं, और मैं जाने से पहले अपने किसी ऐसे दोस्त को जिस पे मुझे एतबार है, उससे कहूँ कि भाई आप मेरी जगह पर मेरे ऑफिस का ख्याल रखना, तमाम कॉल्स वगैरह हैं या कस्टमर्स वगैरह हैं उनका ख्याल करना, एंड आई बी बैक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनको अपने ऑफिस का मुकम्मल इख्तियार दे रहा हूँ। अब मेरी गैर मौजूदगी में उस बंदे ने जो भी फैसले करने हैं मुझे सामने रखते हुए फैसले करने कि अगर उमर यहां पर होता तो कैसे फैसला करता, अगर वो होता तो कैसे फैसला करता, कस्टमर्स के साथ फोन पर वो कैसे कम्युनिकेट करता। ये भी है खलीफा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लफ्ज के जरिए, इसी लफ्ज के जरिए ही फरिश्तों को समझा दिया कि आदम क्या है। अब उन्हें एतराज तो नहीं करना चाहिए था। वो कहते जैसे आमन्ना समिअना व अताअना, हमने सुन लिया, हमने इताअत की। फरिश्तों को यही करना चाहिए था, लेकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के शऊर को हाईलाइट किया कि वो बाशऊर मखलूक है, इसीलिए उन्होंने एतराज किया। एतराज किया, मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, एतराज किया। मेरे कुछ क्लास फेलो थे, बात होने लगी कुछ मसाइल पर, तो मैंने कहा कि मुझे एतराज है, लफ्ज मैंने एतराज इस्तेमाल किया। तो दे हैड अ हार्ड टाइम टू डाइजेस्ट दिस वर्ड। दे अक्यूज मी कि आप जो है ना, आप तो हदीस का एहतराम ही नहीं करते। मैंने कहा कि मैं इंसान हूं, मुझे बात समझाइए आप, क्या मुझे इस बात का हक हासिल नहीं है कि मैं एतराज करूं? नहीं, तुम्हें कोई हक हासिल नहीं। मैं कहा आपको किसने कहा है? मैं कहा तुम्हें नहीं हक हासिल। मैंने कहा फरिश्तों को हक हासिल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले पे फैसले पे एतराज लगा दें। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जो मसला मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको समझने के लिए सवाल नहीं कर सकता हूँ, एतराज नहीं कर सकता हूँ? भाई अगर ऐसा मसला है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, मुझे समझाएं। तो यस, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां से इस बात को भी क्लियर कर दिया। अब जैसे मैंने बोला कि जब फरिश्ते एतराज कर रहे हैं, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो शान है, जो अजमत है, किबरियाई है, जो तकब्बर है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, ठीक है, बादशाहत जो है, उस बिना पर उस बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो रिस्पॉन्ड आना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि काल काल अल्लाह, पहले तो लफ्ज अल्लाह आता, बड़ा हाईलाइट पावरफुल जुमले को बयान करने के लिए कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा। उसके बाद होता कि तुम खामोश रहो, मैंने फैसला किया है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुन फयकुन, या अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये मेरा फैसला है और मैं बेहतरीन फैसले करने वाला हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है अहकमुल हाकिमीन। हाँ, अलैहिस्सलाहु भी अहकमिल हाकिमीन, कह सकते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मेरे हुक्म, मैं बेहतरीन हुक्म करने वालों में से, हाकिमों में से हाकिम हूं, कह सकते थे अहकमुल हाकिमीन, सबसे उम्दा फैसला करने हाकिमों में से। लेकिन नहीं, क्या फरमाया? अब यहां पे देखिए, बड़ी हस्ती है, छोटी मखलूक है, एतराज कर रही है, बजाय उसके कि उसको ह्यूमिलिएट करे, उसको शर्मिंदा करे, उसको दबाए, उसको डराए। मिसाल के तौर पर मैंने पाकिस्तान में एक वो बयान कर रहे थे स्टेज पर, तो मुक्तदियों में से, सामईन में से एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा कि मेरे पास सवाल है। तो जब वो खड़ा होकर सवाल करने लगा तो वो बुजुर्ग स्टेज पे बोले, बैठ जा, तुझे अदब नहीं है, बैठ जा, तू सवाल कैसे कर सकता है मेरे सामने? फिर तेरी औकात ही क्या है? क्या औकात है तेरी? इतना तकब्बर से भरा हुआ, इतना तकब्बर से भरा हुआ कि तुझे सवाल पे एक उलझन महसूस होना शुरू हो गई। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दिखा रहे हैं। बोला ना, डेमोन्स्ट्रेशन, ये है डेमोन्स्ट्रेशन, तालीम की। यार एक इमेजिन करें कि उस्ताद है,
استاد ہوتا ہے، استادوں میں بھی کیڑا ہوتا ہے، گندا کیڑا ہوتا ہے، وہ بدتمیزی کر جاتے ہیں، وہ بچوں کی پرسنالٹی، بچوں کے مزاج کو، بچوں کی علمی قابلیت کو سامنے نہیں رکھتے ہیں، تو ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے جب بچہ سوال کرتا ہے، تو وہ آئی ایم ون آف دیم، میں بھی وکٹم ہوں۔ ہوا کیا کہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ٹیبلز نائنتھ کی جو ریاضی کے اندر وہ ٹیبل ہوا کرتے تھے، ان کو کچھ بولتے تھے، وہ نام بھول گیا مجھے تو Logarithm. ہاں جی، کون سے والے؟ تھیورم سر؟ Logarithm. دوبارہ؟ Logarithms. میرے خیال میں Yes. الگوریدم کیا بولتے اسے؟ اس بن Logarithm. آئی ڈونٹ نو، اوکے تو میں کلاس میں نہیں سر تھا اس دن۔ تھیورم۔ وہی وہ جو ٹیبل ہوتے تھے، وہاں سے آپ کو نمبر، کوئی بھی نمبر کی آپ جو ہے نا وہ نکالنے کے لیے کیا نام ہے آنسر، تو وہ آپ کالم اور کیا نام ہے رو سے اس نمبر کو میچ کریں اور وہ نمبر کا جواب مل جاتا تھا۔ آئی ڈونٹ ریمبر نا۔ تو میں کلاس میں نہیں تھا، اگلے دن میں آیا تو استاد پڑھا رہے تھے، انہوں نے وائٹ بورڈ پہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہ کون کون سے ایسے بچے ہیں جن کو یہ ٹیبل دیکھنے کا طریقہ نہیں سمجھ آیا۔ تو میں کلاس میں نہیں تھا، تو ہچکچاہٹ بھی نہیں تھی، کچھ تربیت کچھ ایسی تھی کہ جو سوال ہے صاف سے پوچھ لو۔ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، انہوں نے مجھے کھڑا کر لیا، کہنے لگے ہاں جی آپ کو یہ ٹیبل نہیں دیکھنا تھا؟ میں نے کہا کہ سر نہیں۔ انہوں نے یہ پوچھے بغیر کہ کیوں نہیں دیکھنا تھا، کل سمجھا نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے ڈائریکٹلی یہ بات کہی کہ امیجن کریں وہ شخص کتنا ہوشیار ہوگا جس نے یہ ٹیبل تیار کیا ہے، اور امیجن کریں وہ شخص جو ٹیبل دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ that was my last time that was my last time، ٹھیک ہے اور میں بیٹھ گیا۔ خیر استاد کو دکھ ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے بات کو سمجھائی اور یہ نالائق بچہ سمجھ ہی نہیں پایا، اینڈ آئی واز نالائق اسٹوڈنٹ کہ میں کلاس میں نہیں تھا۔ آئی وش آئی واز کہ ان کو یہ موقع نہ دیکھنے کو ملتا، لیکن وہ بات ابھی تک ہے میرے ذہن میں، تو کیا ہی عمدہ الفاظ سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اگینسٹ ہم، لیکن ایک استاد کی جو قابلیتوں میں سے ایک جو قابلیت ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ استاد بعض دفعہ اپنا ٹیمپر لوز کرتا ہے، وہ بول جاتا ہے ایسی چیزیں جو طلباء کی زندگی کو جو ہے نا زندگی پہ ایک مارک چھوڑ جاتی ہیں۔ پھر وہ بندہ جتنا بھی قابل ہو کیوں نہ ہو، جیسے مرضی جس رینک پہ مرضی پہنچ جائے، ان طلباء کی نگاہ میں وہ اپنا امیج جو خراب کر چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت خدا ہیں، خدا ہونے کے ناطے سے کچھ بھی بول سکتے تھے، پر نہیں، اللہ رب العزت کا جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلم۔ قالا پہلے نمبر پہ اپنے وہ ایسا نام نہیں استعمال کیا جس کے ذریعے ایک روب دکھایا جائے، نہیں، قالا انی اعلم ما لا تعلم، انہوں نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ what that mean کہ ابھی صبر سے کام لو، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، that's it۔ یعنی یہ اللہ کے فیصلے پہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں میں جو کر رہا ہوں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں میں جو کر رہا ہوں۔ ابھی تمہیں سمجھ آنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، I know that، لیکن حوصلہ رکھیں۔ اچھا، اب جو میں نے لفظ خلیفہ کی بات کی اس پہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں۔ پہلا معنی میں نے بتایا کہ اچھا لفظ خلیف بھی استعمال ہو سکتا تھا، خلیف، لیکن یہاں پہ خلیفہ استعمال ہوا ہے۔ خلیف اور خلیفہ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو خلیف ہوتا ہے، خلیف وہ ہوتا ہے
انتہائی مختصر وقت کے لیے خلیفہ ہوتا ہے ایک اچھے دورانیے کے لیے. یعنی ایک ہوتا ہے ایک دن میں سے کچھ حصے کے لیے اسے خلیف بولیں گے. ایک سال کا پیریڈ ہے اس میں سے 1 مہینے 2 مہینے کے لیے اسے خلیف بولیں گے. خلیفہ ہوگا جو 1 سال کے لیے ہی اپوائنٹ کیا گیا ہو. یعنی جو مدت ہے اس پوری مدت کو پورا کرنے کے لیے ہی اسے اسائن کیا گیا ہو, مقرر کیا گیا ہو, تو اسے خلیفہ بولیں گے. ٹھیک ہے, لمبے عرصے کے لیے. تو مرنے کے بعد ایک کے پیدا ہونے کے بعد مرنے کے بعد دوسرے شخص کا آنا, تو جیسے کتنے لوگ مر چکے ہیں, ہم پھر بھی کتنی بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی موجود ہیں. نسل کا آگے بڑھنا یہ کوئی مشکل معنی نہیں ہے. حاکم کا اپنے معتبر شخص کو خلیفہ بنانا, جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خلفاء الارض, زمین کے جانشین کون بناتا ہے. تو یہ بھی اسی معنی کے اندر ہے. تو یہاں پہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے, جو سب سے اہم معنی ہے, وہ ہے مرضی کا استعمال. مرضی کا استعمال. اب وہ جو بندہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ پروفیسر جیفری لینگ, پروفیسر جیفری لینگ, ان کو بھی اسی لفظ نے آ کے تسلی دی کہ انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی اور اپنے آپ کو برباد کر لینے کی. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لے آئے, جو چاہے انکار کر دے. یعنی اتنا مرضی کا اختیار کہ ایمان پر بھی مرضی کا اختیار ہے کہ تم چاہو ایمان لے آؤ, تم چاہو ایمان نہ لے کے آؤ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو کافر کیا ہے, یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے حکمت ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ایک وقت آئے گا بھی کہ جب دنیا میں کوئی بھی نافرمان نہیں ہوگا, سارے کے سارے مسلمان ہوں گے. لیکن اس سے پہلے, یعنی وہ قیامت کے قریب دنیا کے آخری ایام میں سے ایام ہوں گے جب کوئی بھی بندہ نافرمان نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جان بوجھ کر کے یہ بیلنس کیا, ایمان والے بھی کافر بھی. کیوں؟ بہت سے ایسے کام کافر کر رہے ہیں جو ایمان والوں کے ایمان کی تقویت کا سبب ہے. ایمان والوں کو ان کی محنت پر ایمان پہ فائدہ ہو رہا ہے. یعنی میں نے یہ بات پہلے کی ہوئی ہے کہ اگر تمام مسلمان عبادات بھی کریں, 100% مومن بھی ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جتنی جدید ٹیکنالوجی آج ایجاد ہو چکی ہے مسلمان اتنا کر سکتے. اللہ رب العزت نے جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو نکالا ہے, پیدا کیا ہے, جو وہ کام کرتے ہیں جو مسلمانوں کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے جانا جہنم میں پر خدمت کر رہے ہیں مسلمانوں کی. مثال کے طور پر 2024 ہے, ان گروپ میں سے مثال کے طور پر سب سے نام اوپر عائشہ کا ہے, اس کے نیچے عافیہ کا ہے. مثال کے طور پر عافیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کا انتظام کیا ہے, لیکن اس حج پہ جانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا حج لکھا جہاز کے اندر. اب اس جہاز کو بنایا کس نے؟ سبحان اللہ. وہ گاڑی جس میں سفر کرنا ہے, وہ جو ٹکٹ بک کرنی ہے, یہ سب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی, کیا لکھی نہیں ہے؟ جی لکھی ہیں. یہ عافیہ کا یہ سارا حج اور سارا سفر حج کا وہ اللہ رب العزت نے دنیا کائنات سے پہلے پلان کیا تھا لوح محفوظ کے اندر. اور اس سارے مراحل کو آسان کون کر رہے ہیں؟ ناسا والے لگے. وہ یہاں پہ میں تھوڑے سے آپ کو تسلی دینے کے لیے, ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں نا دنیاوی معاملات میں کہ ہم مسلمان کر کیا رہے ہیں, تھوڑی سی تسلی کے لیے. ایک شخص ہے, اس کے پاس تیل کا کنواں نکل آیا, اس نے تیل بیچا, اس کے پاس کروڑ روپے آ گیا. اس نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی, اس نے کچھ نہیں کیا. اب اس نے
اس کروڑوں دینار سے کہہ لیں، دیناروں سے اس نے ایک ہاسپٹل بنا لیا، ہاسپٹل سے علاج شروع کر دیا، ثواب کس کو جا رہا ہے؟ اسی بندے کو۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اسکول کھول لیا، ثواب کس کو جا رہا ہے؟ اسی شخص کو۔ پھر اس نے مسجد بنا لی، ثواب کس کو جا رہا ہے؟ اسی بندے کو۔ پھر اس نے کیا ہے، اس نے صدقہ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، غریبوں کا روزگار سیٹ کر دیا، ثواب کس کو جا رہا ہے؟ اسی بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بہت سے عربیوں کے ذریعے ان سے وہ کام کروا لیے ہیں کہ اگر وہ خود بیٹھ کے پڑھتے تو نہ کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے جیسے اتنے نالائق لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے وسائل دے دیے کہ ہر وہ چیز جو ان کو علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے وہ بنانی تھی، اللہ رب العزت کو ملازم دے دی کہ لو جی بنوا لو، ان سے سب کچھ ان سے کروا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ابھی وہ نیون سٹی بن رہا ہے، پورے یورپ کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ لائن کا سٹی 145 مائل کے اندر بن رہا ہے۔ علمی قابلیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سارا تیل پہ پیسہ ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، علمی قابلیت بھی ہے، ڈفرنٹ لیول، لیکن اس لیول پہ نہیں نا۔ خیر، اب واپس آ جائیں۔ مرضی کا استعمال۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو رستہ دکھا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی، چاہے شکر کرنے والا بن جائے، چاہے نہ شکرا بن جائے۔ امیجن کریں کہ وہ ذات جس سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا وہ دلوں کو نہیں جانتا؟ جی دلوں کو جانتا ہے۔ کیا وہ دلوں کے پیچھے موجود ارادوں کو نہیں جانتا؟ جی جانتا ہے۔ اب یہاں پہ جو اگلا سبق حاصل ہو رہا ہے کہ فرشتوں کا جو سوال تھا نا، وہ جینون تھا، اعتراض جینون تھا۔ جب اعتراض جینون ہو تو اس کا جواب دینا بنتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو لفظی طور پہ جواب نہیں دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سمجھانے کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ سٹیج سیٹ کیا، جس پہ پھر وہی لفظ کیا ڈیمونسٹریشن کر کے فرشتوں کو سمجھایا، دس از وائی ایڈم از امپورٹنٹ۔ پڑھانے کا ایک اور آداب سکھایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ بعض دفعہ کچھ طلباء ہوتے ہیں جن کو معلومات کے سوال کے جواب میں معلومات دے کر کے مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پاورفل طریقہ ہے ڈیمونسٹریشن۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی عملی تمثیل کے ذریعے ان کے اس سوال کا جواب دے کر کے پھر جب ان کو جواب ملا، ان کے پاس سوائے سر تسلیم خم کرنے کے کچھ بھی نہیں بچا۔ ٹائم ہو گیا۔ چلو بریک لے لیتے ہیں یہاں انشاءاللہ، بہت سے خزانے نکالنے ہم نے۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے، یہ آیت نکالنی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر کے 40 تک بار بار پڑھنا ہے، اور وہ جو سیکھ رکھا ہے اس کو نکال کے ایک سائڈ پہ کر دینا، اس کو نہیں استعمال کرنا۔ خود سے دیکھنے کے کتنے اسباق جو آپ کو پہلے نہیں معلوم تھے آپ سیکھ سکتے ہیں اس آیت سے۔ میں نے آج جان بوجھ کے ریکیپ نہیں کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ٹائم تو کم پڑ جائے گا، وہی بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کوئی سوال؟ سر یہاں پر اردی کی جگہ دنیا کیوں نہیں استعمال ہوا؟ دو نام ہیں بس، زمین کا ایک ارض بھی ہے، دنیا بھی ہے، اس ناٹ ڈفرنس، دو ہی نام ہیں۔ اگر آپ ارتھ کے کا پاس کوئی اور مطلب نئی چیز ہے، اگر کوئی نئی چیز ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں آپ۔ سر ارتھ کا مطلب زمین ہوتا ہے اور دنیا کا مطلب ارتھ۔ ارتھ بھی تو زمین ہی کو کہتے ہیں نا۔
نہیں سر. دوبارہ سمجھائیں، مجھے نہیں سمجھے. مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کہا. دنیا کا معنی ارتھ ہے، انگلش کا ارتھ، اور جی سر. انگلش کا ارتھ، اور ارتھ کا زمین. اور ارتھ کا معنی زمین ہے. ہاں جی. تو زمین کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ آپ بتائیں. ارتھ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہاں، اٹس سیم تھنگ. جی، اور کوئی سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو قرآن کی جو تفسیر ہے اس کو اپنے حساب سے سوچنا یا پھر جیسے اکارڈنگ ٹو آڈینس اس کو ایکسپلین کرنا، اس طرف متوجہ کرنا، مطلب اس میں کوئی رسک والی کوئی چیز ہوگی یا یہ کرنا صحیح ہے؟ یہ میں سوچ رہی تھی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ قرآن پاک کو سمجھنا ہی مقصد ہے، اور جب میں کوئی تفسیر پڑھتا ہوں تو میں اس بندے کے سمجھے ہوئے قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں پھر خود اپنی عقل نہیں استعمال کر رہا ہوتا ہوں. اگر میں نے جو ابھی تفسیر پڑھ کے سنائی ہے، جو میں پڑھ کے مطلب میں نے جو ابھی تفسیر کی ہے، آپ نے جو سن لیا، اگر تو آپ اسی پہ اپنے آپ کو محدود کر لیں گے then you learned but I said you did not use your own sense. اور اگر آپ قرآن کو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن از، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وفیہ ذکرکم، اس میں شبنم، شبنم جی آپ کا ذکر ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وفیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے. تو میرا ذکر کیسے ہے؟ آپ کا ذکر کیسے ہے؟ میری زندگی کی کہانی ہی مختلف ہے آپ سے، اور آپ کی کہانی ہی مختلف ہے. تو پھر مجھے میرا ذکر کیسے ہے؟ تو پھر آپ پڑھیں گے نا، پھر آپ اپنے انداز سے پڑھیں گے، پھر قرآن بتائے گا کہ میں آپ کو کیسے کور کرتا ہوں. جی میں تو اس بارے میں مطلب کہہ نہیں سکتی، لیکن پھر بھی یہ دنیائی اگزامپل ہے کہ انسان جب کچھ بولتا ہے تو یہ اس کی سائیکولوجی ہے کہ وہ سامنے والے کی بات، مطلب کوئی بولتا ہے اور جو سننے والا ہے وہ سامنے والے کی بات کو اسی طریقے سے سنتا ہے جو وہ سمجھ آتا ہے، مطلب جتنی اس کو سمجھ ہوتی ہے، جو اس کی ایکسپیرینس جو اس کا ہوتا ہے، جو اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، تو انسان ہے نا اسی طریقے سے سوچتا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو انسان، وہ سامنے والا جو بول رہا ہے وہ وہی بول رہا ہو، سننے والا وہ اپنے حساب سے سمجھتا ہے. تو یہ تو دنیاوی حساب سے ایز اے سائیکولوجی یہ ایک طریقے سے جو ہے اپروپریٹ نہیں ہے کہ سامنے والے نے جو بولا وہ تم جو میں اس سے سوچ ہٹ رہے کر کے ہو سوچوں. وہی ہوگا. ہاں جی، میں اس بٹ سے اللہ کے معاملے میں اور کتاب کے معاملے میں نہیں کہہ سکتی، اسی لیے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں. اس میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ کہ قرآن پاک کی زبان آپ کو آتی ہو. تو پھر آپ کیسے سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے آپ جب آپ کو قرآن کی زبان آتی ہو؟ آپ قرآن کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسے قرآن سمجھانا چاہتا ہے اپنے آپ کو. ویسے جی ایک مسلمان جو قرآن کی انگلش کی کاپی لے کے مسلمان کیوں ہو جاتا ہے؟ سوال ہے. وہ تو کوئی تفسیر نہیں پڑھتے ہیں، وہ تو کوئی کسی عالم کو نہیں سنتے ہیں، وہ تو کسی ساتھ میں تشریح کو نہیں دیکھتے ہیں. دے جسٹ گیٹ اے کاپی آف قرآن، انگلش قرآن. ہو سکتا ہے وہ کیا نام ہے صحیح انٹرنیشنل کا ترجمہ ہو، وہ لیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آخر میں مسلمان ہو جاتے ہیں. وائی دے بیکم مسلم؟ وائی؟
They're supposed not to read, they're supposed not to think, they're supposed not to use their own brain. They're supposed to shut their brain down اور پھر کسی کی لکھی ہوئی تفسیر ہی پڑھ کے ان کو مسلمان ہونا چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہو رہا ہے. دے ریڈ قرآن، دے یوز دیئر اون سینس. پھر قرآن ان کو جواب دیتا ہے، پھر وہ ان کو محسوس ہوتا ہے قرآن مجھ سے ہم کلام ہے، میرا خدا مجھ سے ہم کلام ہے. اور یہی دھوکہ ہم سے ہوا ہے پاکستان میں، یہی ہم سے دھوکہ ہوا ہے جو 150 سال کے اندر، کہ ہمیں ڈر لگتا ہے قرآن مجید کو خود سمجھنے پر. جی بالکل، لیکن جب یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اس سے سبق حاصل کرنے والا؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو کیسے سبق حاصل ہوگا؟ اگر آپ نے میری لکھی تفسیر پڑھ کے ہی، یا میں نے کسی کی تفسیر پڑھ کے ہی سبق حاصل کرنا ہے، تو پھر میں نے تو سبق نہ حاصل کیا، میں نے تو اپنی عقل نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میں نے تو کسی کی سمجھ کو دیکھا ہے. I know this is important to note the سیرہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سیرت کے ساتھ ساتھ قرآن میری زندگی کے لیے ہدایت ہے، میری زندگی کے لیے. تو میری زندگی میں کیا کچھ ہے یہ تو میرا رب جانتا ہے. تو وہ کیسے رہنمائی ہوگی؟ قرآن کرے گا انشاءاللہ. تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ مجھے ایک نیا پوائنٹ ملا ہے اس بارے میں کہ قرآن جو ہے وہ سیرت کے حساب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے اگر مطلب اس طریقے سے جاؤ تو ایک ہے سمجھنے والی چیز، مطلب ایک چیز سمجھا رہا ہے. اور اگر میں اپنے لیے پڑھوں، میں خود پڑھوں، تو میں اپنی سوچ کے حساب سے وہ قرآن مجھے ریفرنس دے رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے. ایگزیکٹلی. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر یہی جو آیات ہے جو آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے، اگر آپ کی آڈینس یہ ہوتی، کوئی مجاہدین کی آڈینس ہوتی آپ کی، تو کیا آپ سیم یہی چیزیں بتاتے، ایکسپلین کرتے؟ آپ I don't think so. جس آیت پہ ہوں میں، جس آیت پہ ہوں، آیت تو وہی ہے نا. ہاں تو وہی بات تو وہی چل رہی ہے. مجھے نہیں معلوم سامعین کیسے ہیں، میں نے تو قرآن پاک کے ایک لفظی ترجمے کے حساب سے ان الفاظ کے پیچھے جو حکمت موجود ہے وہ میں نے جتنی مجھے سمجھ آئی میں نے بتا دی. جیسے اب وہ کس کو فائدہ دے رہی ہے وہ تو ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہے. جی نہیں، آپ ڈیپتھ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میرا سوال ہے. نہیں، ڈفرینٹ سامعین are not going to make any difference on this subject. اللہ کہ آپ کو کوئی نئی چیز سمجھ آ رہی ہو تو I would love to learn that. ہاں، جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ سے کہا کہ مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ سیرت کے حساب سے یہ الگ ہے، اور میں اپنے لیے اگر پڑھوں تو مجھے یہ کچھ اور سمجھا رہی ہے. قرآن پاک ہدایت ہے ہر شخص کے لیے، ہر دور کے، ہر قسم کے حالات کے لیے. تو وہ شخص جو جن حالات میں ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے ان حالات سے نکلے، قرآن پاک پڑھ لے لے. اگر وہ زبان کو سمجھتا ہے، پڑھنا شروع کر دے، قرآن پاک اس کی رہنمائی کر دے گا. سمپلی دیٹ. اگر جی، وہ زبان کی اللہ کا بات، بہت ضروری ہے، زبان کی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. قرآن پاک کی زبان جاننا بہت ضروری ہے. جی میں زبان کی بات تو ایک الگ ہی رکھ سکتے ہیں ہم. کیونکہ میں اگزامپل یہ دے رہی ہوں نا کہ نارملی جو ہے دنیا میں بھی ہم جب ایک انسان کچھ بولتا ہے تو ضروری نہیں کہ جو سامنے والا سننے والا ہے وہ وہی چیز سمجھے. جتنے لوگ ہیں اتنے اپنے حساب سے سمجھیں گے، کچھ نہ تو کچھ ڈفرینس ہوتا ہی ہے سمجھنے میں. تو زبان تو ان کی دنیا میں جو زبان ہے، ایک ہی زبان بولنے والے بھی الگ الگ سمجھتے ہیں. یہ چیز الگ ہے بالکل. اور آئی ہوپ کہ آگے اور بھی جب ہم کنٹینیو کریں گے تو شاید مجھے اور بھی جگہ ملے آپ کو میرا جو سوال ہے وہ ایکسپلین کرنے کی. ہاں، اگلی کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. جی مجھے جو بات سمجھ آئی جس حد تک میں نے ویسے جواب دینے کی کوشش کی ہے. جی لیکن جی یہی خوبصورتی ہے انسان کی کہ انسان ایک بات کو سنتے ہوئے اس کو کئی اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. دیٹس فائن، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کئی اینگل سے سوچ کے، کئی اینگل سے سن کر کے اس سے کئی اینگل کے معنی نکال رہا ہوتا ہے، اس سے سبق حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ایسے بھی کہی جا سکتی تھی.
اس بات کو اس طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا تھا، ایک یہ ہے. دوسرا اس بات سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے، اس بات سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے. ہاں جی، لیکن ہو سکتا ہے بولنے والے کے ذہن میں وہ ساری باتیں نہ ہوں. تو یہی تو خوبصورتی ہے. دس از واٹ میکس اس ہیومن، کہ ہم بہت ڈفرینٹ سوچ سکتے ہیں، بہت کچھ پروسیس کر سکتے ہیں. جو بولنے والا ہے ہو سکتا ہے he can't process what he's saying. He has to just say what he's going to say or finish the thing he's gonna finish. لیکن جو سامعین ہیں ان کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم ہے، وہ پروسیس بھی کر سکتے ہیں، وہ سنتے ہوئے اگنور کر کے بھی سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ اگنور کر کے سوچ سکتے ہیں they can think more things, so that's fine. لیکن جب واپس آنا ہے تو اس آیت کو جب ہم بیان کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو ہم نے ہر اینگل سے سوچنے کی کوشش کرنی، ہر اینگل سے. اب ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو اتنی ڈیٹیل میں لے جاؤں کہ میں فلسطین کے لوگوں میں بھی اس آیت کو کور کر لوں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ایک خاص مضمون ہے، اس کے پیچھے خاص حکمت ہے، اس خاص مضمون کے لیے ہی یہ ہدایت کا سبب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سے مضامین ہیں جو اس آیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور بہت سے مضامین ہیں جن کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں بات سمجھنی پڑے گی. ہم سیکھیں گے یہ آیت بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے ان چیزوں کو کور جی کریں گے. جی، اور میرے یہاں پر حساب سے نا، میرے حساب سے شاید قرآن کے لیے کچھ کنڈیشنز بھی اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ نہیں، جیسے اگر لوگ نہیں، آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ یہ بات آپ پھر وہی دروازے پہ تالے لگانے والی بات ہے. کوئی کنڈیشنز نہیں ہے. ایک گورے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے. کیا کنڈیشن ہے اس کے لیے، بتائیں مجھے. کنڈیشنز ہے، فار ایگزامپل نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ایک گورے ہاں تو مجھے غیر بولنے تو مسلمان کے لیے دیجیے. کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ان کے ہاں، لیے وضو کرنا بھی کنڈیشن نہیں ہے. آپ مجھے بولنے تو نہیں، دیجیے. میں نہیں نا، کیونکہ آپ نفسیات پہ غلط افیکٹ دیں گی، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. نہیں تو میری بات سنیں گے تو آپ سمجھیں گے نا. مجھے اگلی کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. ہاں جی، ایک غیر مسلمان ہے، آپ اس کو قرآن کی کاپی دینے لگی ہیں، کیا کنڈیشن اس سے پہلے بتائیں گی کاپی دینے سے پہلے؟ نہیں، میں جو بول رہی ہوں آپ That's it. سنیے پہلے. That's it. ایک جیسے اگر جو ہے جیسے ہم جو ٹاپک بات کر رہے تھے کہ قرآن جو ہے میرے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ میں اپنے حساب سے کچھ اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے مجھے گائیڈنس دے رہا ہے. تو اگر مجھے میرا دماغ میں کچھ جیسے ہم جو انسان جیسا ہے اس حساب سے سمجھتا ہے وہ. تو کوئی انسان ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چیزوں کو ہم اوائڈ کریں، اگنور کریں. تو کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کو کوئی آیت جو ہے، کوئی بات جو ہے قرآن کی، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کے حساب سے مطلب اس کے اس میں فٹ نہیں بیٹھتا اس کی سمجھ میں. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ انسان سٹک ہو جائے گا وہاں پر نہیں ہوگا. کہ نہیں، یہ بات تو مطلب دیکھیں، سمجھ نہیں آئی. it's okay. تو کنڈیشنز وہاں پر کنڈیشنز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سنیں، کا کلام ہے، آپ اور کنڈیشن نہ اللہ بتائیں، تعالیٰ کنڈیشن نہ اللہ تعالیٰ بتائیں. آپ کنڈیشن نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن نہیں بنائی ہے. there is no right for you or me to create conditions. اب وہاں پہ کیا کرے گا بندہ؟ اللہم اہدنی الی صراط مستقیم، اللہ سے مدد مانگے گا. یا اللہ میرا دماغ خراب ہے، نہیں سمجھ آ رہی، اللہ سے مدد مانگ، اللہ تعالیٰ سیدھی کھولے. بالکل رب بالکل اشرح لی صدری کا مطلب کیا ہے؟ یہی کنڈیشن کہ یہ کنڈیشن دماغ نہیں، دیکھیں ایسا نا، رکھے کہ یہ کنڈیشن نہ کریں اس دماغ کو، یہ کنڈیشن نہ رکھے بنائیں کہ اس کو. ہم نے جو ہے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے. یہ دماغ رکھے گا انسان، تبھی جا کر وہ جو ہے چیزیں سمجھ آئے گی کہ جو بھی ہے وہ میرے ہی بھلائی کے لیے ہے. آپ نے بولا کنڈیشن کا لفظ ہاں، استعمال کروں گا، غلط نفسیات منتقل ہوں گی، جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اسی لیے میں بات کو پورا نہیں کرنے دے رہا تھا کہ کنڈیشن کوئی نہیں ہے. ایک غیر مسلمان کو قرآن دیتے ہوئے یو کین ناٹ مینشن اینی کنڈیشن، یو ہیو ٹو اسٹے کوائٹ، اور اللہ سے دعا کرنی، یا اللہ میں نے تیرا پیغام اس شخص تک پہنچا دیا ہے، اب اس کا دل کھولنا، اس کو ہدایت، اس کے لیے اس قرآن کو ہدایت بنانا تیرا کام ہے. That's it. اب سر تو یہ کوئی بات نہیں کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کتاب جو ہے ہدایت بھی دیتی ہے اور گمراہ بھی کرتی ہے. یہ بات ہو چکی ہے. I don't want to touch it. پھر وہی بات کہ ہاں، ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کلاسیں مس کی ہوئی ہیں، تو پھر یہ بات دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے. آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. یہدی بھی کثیرا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. سورہ بقرہ کی آیت نکالیں، اس کا نمبر دیکھیں، اس کی تفسیر پہ جائے، آپ کو جواب مل جائے گا. اگلی کلاس شروع ہو چکی ہے. I have to rush it. I really appreciate it. Again وہی نقصان ہوا کہ جب کلاسیں مس ہوتی ہیں پھر یہ unnecessary جی سوالات. میں پہلے کی بات سے ہی میں یہ ریفرنس لے کر ہی بات کر رہی تھی. ہاں، تو وہ مس ہو چکی ہے نا، آپ نے وہ پتہ نہیں، آپ نے وہ مس کیا ہے. نہیں، میں تو وہی بات کر رہی ہوں کہ جب
गुमराहों के लिए अगर गुमराही भी है तो क्या नहीं कंडीशंस नहीं नहीं की नहीं बात? नहीं कुरान आई डोंट नो इन कुरान विच वे कुरान यू आर टेकिंग दिस वर्ड कंडीशन। and, मैं तो पॉजिटिव वे में बोल रही थी। इसका इसका इम्पैक्ट है। तो मैं इसको लफ्ज़ को ही इस्तेमाल करना गलत है कुरान पाक के लिए कंडीशन को, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कुरान पाक के लिए कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, जब तक कि आपके दिल में जब तक ये तलब मौजूद है, अब मैं जो दिलो भी किसी का जवाब देता चलूं, जब तक ये तलब मौजूद है कि मुझे हिदायत मिल जाए, कुरान पाक हिदायत है, कुरान गुमराह नहीं कर सकता। बस कुरान गुमराही का सबब तब है कि मेरे कान में पैगाम पहुंचे और मैं उसे तस्लीम ना करूं, तब मैं गुमराह हो गया। दैट्स इट, दैट इज द सिंपल रूल। कुरान पढ़ के मैं कुल हुवल्लाह पढ़ के गुमराह हो जाऊं? Yes, rule. You can choose this word also ना, rule. If you are thinking this condition जो है वो अगर ऐसे करें, आपको ऐसा लग रहा है, अखर रहा है, तो आप रूल ले लीजिए, आप ही का वर्ड मैं यूज कर रही हूँ। That's the thing. हम कुरान पाक के पढ़ने पे कंडीशंस नहीं लगाएंगे जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। दैट वाज अ रियली गुड कन्वर्सेशन। क्लास मेरी 5 मिनट, हमारी वो हदीस की क्लास लेट हो चुकी है, तो टीचर वो नाराज़ होंगे, ठीक है। इन सवालों को लिख लिया करें और जब टाइम हो जाए तो उनको अगले सेशन पे स्टार्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। I would love to answer it. I hope we covered pretty much everything. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो सुना है, जो सुनाया है, सही बात पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, गलत बात के शर से मुझे भी और आप लोगों को भी महफूज फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम।